جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کا نفس رب نے بنایا ہے، وہ خالق و مالک ہے، اور انسان کو یہ نفس بنا کے دے کے اللہ نے پھر اس کا خود ریٹ لگایا ہے، اور بندے سے کہا ہے کہ اپنی جان، اپنا مال جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں تو بیچ دے۔ صاحب ایمان لوگوں سے تو اللہ نے یہ چیز خرید لی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور بدلے میں انہیں جنت ملے گی۔ قرآن مجید کی خبر سچی ہے۔ اہل دل، اہل نظر، اہل فکر اس کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں، اللہ بھی ہمیں ان میں سے کر دے۔ اپنے من کو بیچ دینے کا نام عربی کے اندر بیعت ہے، اسی سے کتاب البیوع، خرید و فروخت کا باب اور چیپٹر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ جان کی بیعت کیسی ہے؟ اس کی تعریف ہم گزشتہ ملاقات میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان ہوش و حواس کے قائم ہوتے ہوئے دل و جان سے ایمان کی حالت میں اپنا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں دے دے، اس بات کے اوپر کہ جو بھی مرشد دیں گے ان سے لیا جائے گا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اسے چھوڑا نہیں جائے گا، ہاتھوں میں ہاتھ رہے گا، زندگی بھر کا ساتھ رہے گا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آ جائے تو آ جائے، دونوں کو الگ کر دے، لیکن زندگی بھر عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں، سوچ اور فکر میں، خیال اور نظریے میں، احکام میں، ممنوعات میں، ہر وہ چیز جو پیغمبر دے رہے ہیں لی جائے گی۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، مرشد کامل، رہبر کامل، ہادی دو عالم جس چیز سے روکیں گے اس سے روکا جائے گا، کیونکہ میں اب اپنی مرضی کا خود مالک نہیں رہا، میں ان کا نام لے چکا، بائی نیم کلمہ پڑھ چکا، ہاتھ میں ہاتھ دے چکا، دل ان کو ہتھیلی پہ رکھ کے دے چکا۔ جب یہ سارا ہو گیا ہے تو کیا اب امت مسلمہ کو مزید اس بیعت کے ہوتے ہوئے کسی اور بیعت کی ضرورت ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور یہ کبھی خود سے کرنا۔ بیعت کے نام پہ مارکیٹ کے اندر بڑے سارے سلسلے چل رہے ہیں، ہر شخص آپ کی جان کو، مال کو، عزت کو، آبرو کو، فصل کو، اصل کو، نسل کو، آپ کے بچوں کو، بیوی، رشتہ داروں کو، آپ کے گھر بار کو بیعت کی اہمیت اور فضیلت بتا کے، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھوا کے، کہیں کوئی آپ کو بلیک میل تو نہیں کر رہا، کہیں کوئی آپ پہ ڈورے تو نہیں ڈال رہا،
کیونکہ یہ بیعت کا میٹر شوہر اور بیوی کے تعلق سے بڑا تعلق ہے۔ میری شادی ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص میری عزت پہ ڈورے ڈالے، تعلق بنائے، کاغذوں میں فرضی نام میرا رہے اور میرے گھر کو، جان کو، مال کو، عزت کو، اولاد کو یرغمال بنا لے، مجھے علم نہ ہو تب بھی اور علم ہو تو بھی، دونوں صورتوں میں یہ ناقابل برداشت چیز ہے۔ غیرت والے، عزت والے لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی عزت اور غیرت، پیغمبر کی عزت اور غیرت، پوری کائنات کی عزت اور غیرت سے بڑی غیرت ہے۔ اسی لیے اس بیعت کے معاملے کو سوچ سمجھ کے چلنا وقت کی بہت بڑی نزاکت بھی ہے، اہمیت بھی ہے۔ میں پوری دنیا میں دیکھ رہا ہوں، ہر ملک میں دیکھ رہا ہوں، ہر صوبے، ہر شہر، ایون کہ ہر گلی محلے کے اندر بھی یہ چیز چل رہی ہے۔ دعوت عام ہے کہ پیری مریدی کے نام پہ آپ بے پیرے تو نہیں، آپ کسی کی بیعت ہیں، آپ کی گدی کون سی ہے؟ اگر آپ نے اپنا ایمان اس دور میں بچانا ہے، جان بچانی ہے، تو کہہ دیں کہ میں آلریڈی بیعت ہو چکا ہوں، یا تو پہلی بیعت کو توڑیں۔ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی بیعت ہے۔ جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے ہاتھ پہ بیعت لے تب بھی، وہ کسی کو نمائندہ بنا کر کے بھیج دے اور کہے کہ اس کی بیعت کرو تو بھی، جو جائز شکلیں ہیں اس کا ہم تفصیل سے پچھلی ملاقات میں تذکرہ کر چکے ہیں، اور جن لوگوں نے بیعت کا انکار کیا ہے اس کی بھی ہم خبر لے چکے ہیں۔ آج ہم بات تھوڑی آگے بڑھائیں گے۔ ماہ ربیع الاول آنے والا ہے، آج غالباً 27 صفر ہے، 2-3 دن کے بعد۔ مجھے سب سے بڑی خوشی جن مہینوں میں ہوتی ہے ان میں سے ایک ربیع الاول بھی ہے۔ میری اس خوشی کو کوئی مانے یا نہ مانے، کس پیرائے میں؟ پوری دنیا میں لوگوں کا میرے محبوب کے ساتھ پیار کتنا ہے یہ دیکھنے میں ملتا ہے، محبت کتنی ہے اس کے مناظر نظر آتے ہیں، تعلق کی روٹس کتنے گہرے ہیں یہ مہینہ آ کے بتاتا ہے۔ بچے سے لے کے جوان تلک، جوان سے لے کے بزرگوں تلک، مردوں سے لے کے عورتوں تلک۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ محبت ڈی ٹریک ہو جاتی ہے۔ لائن کے اوپر نہیں رہتی۔ گاڑی جتنی مرضی اچھی ہو، لائن پہ چلے تو سلامتی ہے۔ انجن اترا یا کوئی بوگی اتری، پٹڑی سے گئی نہیں، ہلاکتیں بھی ہیں، اموات بھی ہیں۔ اس پٹڑی سے آزادی میرے اور آپ کے پاس صراط مستقیم کی پٹڑی نام رکھنے سے نہیں ہوگی۔ صراط مستقیم وہ صراط ہے جو اللہ کا رستہ ہے۔ بندہ بچہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ منعم علیہ لوگ کون ہیں؟ علیہم، اللہ نے خود وضاحت کی ہے کہ سر فہرست وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، پھر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے صدیق ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی بیعت کے اوپر زندگی گزارنے والے صداقت کے ساتھ صدیق ہوں، یا موت کے منہ میں چلے جانے والے جناب فاروق جیسے، عثمان ذی النورین جیسے، علی حیدر کرار جیسے۔ ماں بعد آنے والے ادوار میں خود پہلے دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جناب حمزہ اور دیگر آپ کے اصحاب جو شہادتیں پیش کر دیں،
من النبیین، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، نیکوکار لوگ جنہوں نے اپنے پیغمبر سے وفا کری، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، انہوں نے اپنی رفاقتیں کبھی توڑی نہیں ہیں، ساتھ کبھی چھوڑے نہیں ہیں، قدم با قدم، لمحہ با لمحہ، پل با پل، لفظ با لفظ، حرف با حرف، نکتہ با نکتہ، کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جو اس پٹڑی پہ ہے، جو پٹڑی سیدھی جنت جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو اس پہ کرتا ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان راستہ بھول جاتا ہے یا کوئی اسے راستہ غلط بتا دیتا ہے اور وہ اسے اپنا محسن سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس دھوکے سے ہم نے بچنا ہے۔ آج اس کے اوپر ہماری انشاءاللہ کچھ حوالوں سے بات ہوگی، لیکن پہلے میں اور آپ اپنی ججمنٹ کریں۔ ہم دوسروں کو اکثر بہت پرکھتے ہیں، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، اپنے آپ کو نہیں پرکھتے، اپنا احتساب نہیں کرتے، من میں اپنے گریبان میں جھاتی نہیں ڈالتے، جھانکتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے سورۃ الفتح میں جیت کس کی ہے؟ پہلے 7 آیتوں میں تمہید باندھی ہے کہ محبوب فتح آپ کی ہے، کامیابی آپ کی ہے، کامرانی آپ کی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ میں جب پیری مریدی کی بات کروں گا، کائنات کے سارے پیر مل جائیں، میرے مرشد کی ایک دن کی پیری کا مقابلہ تو دور، ایک پل کی رہنمائی کا، صداقت کا، رفت، بلندی، عروج کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو بھی عزت ملے گی تو اس نسبت سے ملے گی جو اس کی مرشد کامل، رہبر دو عالم، ہادی و رہنما، پیشوا و مقتدا اور خاتم النبیین، مصطفی دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہوگی۔ وگرنہ جتنا مرضی رشتے میں بڑا ہو، اگر وہ اس رشتے سے نہیں جڑتا ہے تو تبت یدا ابی لہب و تب، قرآن اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کافی ساری باتیں اپنے محبوب سے، ماننے والوں سے، لوگوں سے، حقائق و واقعات، ماضی اور احوال بیان کرنے کے بعد اللہ ماننے والے مریدوں کا اور بغاوت کرنے والے سرکشوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی شکل میں ہو، نفاق میں ہو، مردوں میں، عورتوں میں ہو، شرک کی صورت میں ہو، بیعت کو توڑنے میں ہو، بغاوت و نافرمانی میں ہو، تسلیم کرنے کی بجائے انکار میں ہو، لب کے اوپر بھلے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہوں، قیام مسجد نبوی میں پیغمبر کے پیچھے مصلی میں صف میں کھڑے ہو کے بھی کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتے ہیں۔ مجھے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، میٹر لگانا ہے، کہیں بخار تو نہیں۔ کوئی میری نبض پکڑ کے کہہ دے کہ آپ کو بخار ہے، مجھے بھی میرا جسم گرم لگ رہا ہو، تو کوئی نہ کوئی پیمانہ، پیرامیٹر تو ہے جس سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے محبوب کی 4 خوبیاں ذکر کی ہیں۔ مرشد کیسا ہونا چاہیے، کس کے لڑ لگنا چاہیے، پانی پیے پون کے تے مرشد پڑھیے چن کے، یہ چناؤ اللہ نے خود دیا ہے۔ انا ارسلناکا، پہلے نمبر پہ رسول ہونا چاہیے۔ محبوب ہم نے رسالت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دیا ہے، اگر آپ اس رسول کے ساتھ وفادار ہیں تو مبارک ہو، کیونکہ بڑی ساری دنیا لفظوں میں ابا جی تو کرتی ہے، ماں جی کے ترانے، نعتیں، نظمیں۔ ایک جملہ نوٹ کر لینا، سٹیج کے اوپر ماں کی شان بیان کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ جو بیان کر رہا ہے وہ ویسے 100% ماں اور باپ کے ساتھ عملاً بھی مخلص ہو۔ ہر گھر میں اونچ نیچ موجود ہے، اس سب گولتے کچھ نہ پھول، مگر میں خود کو تو سمجھا سکتا ہوں نا۔ نبیاں کرنے والے، آپ کو پتہ ہے ایک قوالی بڑی چلی پرانے زمانے کی، پچھلی صدی کی، چڑھی ہوئی قوالی تھی، نبیاں۔
اور اس تال لے کے اوپر اس نے ساری پڑھی ہے. ادھر یہ مشہور ہوئی اور ساتھ میں شرابی یہ بھی ہوئی. پیغمبر کو ماننے والا شراب نہیں پیتا. اللہ نہ کرے کوئی گناہ چھپ کے ہو جائے تو وہ اسے فاجرانہ بن کے اعلانیہ نہیں کرتا, اللہ پردے ڈال دیتا ہے, اس کا رب کا میٹر ہے. مگر یہاں کیا ہوا, ادھر پیغمبر سے پیار کا اظہار اور ادھر اپنے شرابی ہونے کا اقرار, ایک دفعہ نہیں سینکڑوں مرتبہ ایک قوالی میں کرنا اور اسے فجر کے وقت لگانا اور قرآن کا درجہ دے دینا. یہ خطائیں ہم سے ہوئی ہیں. ہم اس دھرتی اور مٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو نام تو بڑا لیتے ہیں مگر ان مسائل میں الجھ جاتے ہیں جو عملاً نہیں ہیں, اور ایسے عمل میں الجھ جاتے ہیں جو حقیقت نہیں ہے, جس کی اپروول نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کیا کہا, میرا جب نام آئے, یہ جملہ اچھی طرح سن لے, میں لگی لپٹی کا قطن قائل نہیں ہوں, چلتی پھرتی ضعیف 2 نمبر جھوٹی من گھڑت موضوع روایات کہانیاں بنائی ہوئی, ہم ان پہ اپنے دین کی بنیاد کھڑی نہیں کرتے. ہم وہ قوم ہیں کہ جو کیبل اگر وائر لگانی ہو لائٹ کے لیے تو چن کے, پانی کے پائپ بلڈنگیں روز روز نہیں بنتی, بڑی اچھی کوالٹی کی, لیکن دین کی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں. کوئی موضوع واقعہ سنا دے, جعلی من گھڑت جھوٹا فضیلت کا واقعہ سنا دے. آپ کیا سمجھتے ہیں, حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے, 2.5 لاکھ کان سن رہے تھے, 2.5 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی تھی. یہ 1.25 لاکھ راوی میرے مرشد محبوب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بار بار آ رہا ہے. آپ کہہ سکتے تھے جس ہستی نے یہ کہا تھا کہ جب میرا کوئی نام سنے مجھ پہ درود نہ پڑے تو بخیل ہے. سنیے یہ حدیث, صحیح حدیث. اللہ تعالیٰ اتنے اجر لکھ دیتا ہے, اتنی رحمتیں نازل کر دیتا ہے, اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے, اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں چڑھا دیتا ہے. بیان ہوئی, سنیے پھر. جتنے محدثین ہیں, جو بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے, جتنے تابعین ہیں, جتنے تبع تابعین ہیں, جتنے صحابہ ہیں, جب بھی میرے محبوب کا نام آیا ہے انہوں نے وہاں درود پڑھا ہے, سلام بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم, اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد. جو پیغمبر درود پڑھنے کا اور سلام بھیجنے کا حکم دے سکتے ہیں, کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ درود پڑھو میرا نام آئے تو یہ بھی کرو؟ آپ کرواتے مشکل تھا, آپ نے وضو بار بار کروایا, ایڑیاں خشک رہ گئی, اعلان کرا ہے ویل للعقاب من النار, آگ میں جائے گا وہ حصہ وضو کرنے والے کے جسم کا جو خشک رہ گیا ہے. سوچئے ذرا, اگر آپ نے یہ سوچ لیا, انا ارسلنا کا معنی سمجھ آ جائے گا. اللہ وحی کے ذریعے حق اتار دیتے ہیں, قوم سے یہ کام کرواؤ, اگر آپ نے نہیں کروایا فما بلغتا رسالتک, محبوب آپ نے اپنی ڈیوٹی نبھائی نہیں ہے, ہم نے رسول اور نمائندہ بنایا ہے, آپ نے آسمان کو اہل زمین کے لیے ریپریزنٹ کرنا ہے. 1.25 لاکھ صحابہ, 2.5 لاکھ کان, 2.5 لاکھ آنکھیں آپ کو لائیو واچ کر رہی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ معاملہ صرف صدیق اکبر تک ہی رہ گیا تھا؟ واقعات کے پیرائے میں جا کے اگر آپ سندن متنن حقیقت سے دور ہوں گے تو پھر ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھیں گے. آگے آئیے, اللہ فرماتے ہیں شاہدہ, محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے. کبھی میرے یاروں نے کوشش کری نہیں کہ پیغمبر کو رب نے شاہد بنایا
حقیقت کیا تھی، معنی کیا تھا، مفہوم کیا تھا، آپ نے کیا مطلب لیا، اصحاب نے کیا لیا، اہل بیت نے کیا لیا، ائمہ و تابعین نے کیا لیا، فقہا محدثین مفسرین نے کیا لیا. ہم نے صرف وہ لینا ہے جو میری مسجد کا مولوی بیان کر رہا ہے. وہ جی شاہد گواہ ہوتا ہے، وہ گواہ ہی کہا جڑا موقع تے نہ ہوئے، لہٰذا حضور حاضر ناظر. میرے دوست آپ کو پتہ ہے کچھ گواہیاں ہوتی ہیں، اگر آپ نے اسلامک لا پڑھا ہے، قانون پڑھا ہے، ضابطہ اخلاق پڑھا ہے، ایک گواہی ہوتی ہے آنکھوں دیکھی. کچھ ایویڈنسز بھی ہوتے ہیں، وہ ثبوت ہوتے ہیں البینہ. جو گواہی دینے والا تو موقع پہ نہیں ہوتا، لیکن چیزیں گواہی دے رہی ہوتی، شہادت بن جاتی ہیں، اصول قاعدہ ضابطہ بن جاتی ہے. مثال دیتا ہوں، مدینہ ہے، ہائی کورٹ ہے، ایک آدمی نے آ کے کلیم کرا ہے، جج کے سامنے دعویٰ کرا ہے کہ اس بندے نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں مقام پہ لیے تھے. مدعا علیہ انکار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے پیسے نہیں لیے. جج کہتا ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے مدعی سے، دلیل، گواہ، کہتا جی گواہی میرا اعتبار تھی. کئی دفعہ ہم سودا کر لیتے ہیں، چیز ہوتی ہے، دے دیتے ہیں، چالی یار کوئی نہیں، اللہ مالک. کرتے ہیں ہم کہ نہیں؟ چلتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرا گواہ صرف اللہ ہے. صحیح البخاری کے اندر کئی ایسی روایتیں ہیں جو آپ کو ملیں گی کہ بندے نے رب پہ گواہی ڈال کے اللہ کو وکیل اور دلیل بنا کے معاملہ کر دیا، رب نے ضائع نہیں کیا. کہتے جی میں نے اس سے پیسے نہیں لیے. مدینہ ہائی کورٹ کا جج ہے، میرے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں میرے، اسلامک لا ہم نے ان سے پڑھا. اس فیصلے کو لے کے انہوں نے دوسری فائل مانگی، اس پہ دیکھنے لگ گئے. اچانک مدعا علیہ جس پہ پیسہ دینے کا دعویٰ تھا، اسے کہتے ہیں یار ایک کام کر، تو اس جگہ تے جا، پھر کہنے لگے نہیں تو رک. جو دعویٰ کر رہا تھا نا اسے کہتے ہیں تو جا. جس جگہ پہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو پیسے دیے ہیں، اس کا ذمہ بری ہے، وہ صاف کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے لیے ہی نہیں. تو جا دیکھ تیرے پیسے کہیں وہیں پہ نہ گرے ہوئے ہوں. ادھر حاجب کو پہلے وہ میسج دے چکے تھے، اس وقت پیجر ہوتے تھے، کہ اس کو جب یہ باہر نکلے تو اس کو دوسرے کمرے میں بٹھا لینا. اسے باہر بٹھا لیا گیا ہے، مدعا علیہ کھڑا ہے، دوسرے فیصلے سن رہے ہیں، کر رہے ہیں. اچانک اس سے پوچھتے ہیں وہ بندہ اتنے پہنچ گیا ہونا جتوں سارا میٹر ہویا سی. وہ کہندا جی نہیں ہالے نہیں پہنچا. سمجھ آ گئی کچھ؟ کسی نتیجے پہ پہنچے؟ جرم اپنا نشان چھوڑتا ہے. یہ بھی ایویڈنسز ہوتے ہیں، ثبوت ہوتے ہیں. شاہدہ محبوب جب زندہ ہیں، اور یہ قرآن مجید نے مسئلہ خود واضح کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، عیسیٰ تسی لوکاں نو کہا سی کہ مینوں تے میری ماں نو الہ بناؤ. وہ اگو جواب کی دین گے اللہ جنی دیر میں انہاں چ رہا میں انہاں نو توحید دسدا رہا، جدوں تو میں لے لیا پھر تو ہی بہتر جان دے، انہاں نال اپے حساب لاؤ، میں تے ہے ہی نہیں سن. کہہ سکتے تھے اللہ تینوں اسی حاضر ناظر بنایا، تو کداں کرنا ہے، گل کداں کرنے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں ہیں، مکی زندگی ہے. 13 سال کے بعد 53 سال کی عمر میں ہجرت کر گئے ہیں. نئی زندگی شروع ہوگی ہے مدنی. جب مکہ میں ہیں تو مدینہ میں نہیں ہے. اور یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، قرآن کے شاہد کے خلاف نہیں ہے. پیغمبر نے تاریخی طور پہ پہلے انبیاء پہ گواہی دلوائی. جناب آدم علیہ السلام، ہمیں کیا پتا تھا؟ وحی نے بتایا نا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو، جناب آدم سے یہ ہوا، جناب نوح علیہ السلام سے یہ ہوا، فلاں پیغمبر سے یہ ہوا، لوگوں نے یہ کرا. ہم
ان قوموں کے پاس رہے تو نہیں ہیں، مگر ہم نے پہلی امتوں کی گواہی دینی ہے کہ نہیں؟ امت وسط اللہ نے بنایا تاکہ تم گواہ بن جاؤ، شہید ہو جاؤ۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کا خون گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے رب کے رستے میں جان دے دی ہے۔ جن پتوں پہ گرا ہے وہ پتے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ رب کے رستے میں شہید ہوا ہے۔ تو جناب کن الجھنوں میں چلے گئے، کیا کیا معانی نکال کے اصل مفہوم بھول گئے۔ شاہدن، جب تک پیغمبر زندہ ہے ان کے سامنے میٹر ہے، بسم اللہ، ان کی عدم موجودگی میں ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے آ کے بتایا گیا ہے، کوڈ ہوا ہے، آپ پہ وہی آ گئی ہے، ایسے ہے یا ایسے نہیں ہے، ایسے ہے یا ایسے نہیں ہے، تو وہ وہی ہے۔ یہ حاضر ناظر کا معاملہ نہیں ہے۔ شاہدن، گواہ بنایا ہے، آپ نے گواہی کو تھاما، پیغمبر کی گواہی کو لیا، مہر نبوت کو لیا، مسئلے کے اندر صداقت کو لیا۔ اگلی بات، وَمُبَشِّرًا، پیغمبر خوشخبری دیتے ہیں۔ جو خوشخبری محبوب نے دی، آپ اسے کافی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ خود کو آپ بھی چیک کریں، میں بھی چیک کروں۔ میرا ایمان ہے محبوب نے جو جنت کے بارے میں بتایا ہے، جو ماں باپ کے بارے میں بتایا ہے، جو فضائل صحیح روایات سے بتائے ہیں، وہ سارے برحق ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ بڑے سارے فلسفیوں نے کہا ہے نیکی عمل اس لیے نہیں کریں کہ لالچ رکھیں کہ مجھے جنت ملے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ حریصن، ہرس ہونی چاہیے۔ یہ لالچ بندے میں یہی تو کام کرواتی ہے۔ وہ بری بھی ہو سکتی ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھی تڑپ، اچھی لالچ، پیسے جمع کر رہا ہوں میں نے عمرے پہ جانا ہے، پیسے جمع کر رہا ہوں میں نے غریب کو، تو اچھی بات ہے، جنت مجھے ملنی چاہیے۔ اچھے گھر کی لالچ ہوتی نہیں، من کے اندر خیال ہوتا ہے تو اللہ میری قبر اچھی کر دے، حشر اچھا کر دے، نشر اچھا کر دے، تو اس میں کیا ہے؟ اور نہیں جی ہم اللہ پہ ایمان لائیں گے مگر بدلے کے لیے نہیں۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ دے رہا ہوں، جب رب کہہ رہا ہے کہ میں خرید رہا ہوں، بیچ دو، میں بہترین اس کا بدلہ دوں گا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو پھر آپ اپنی وضاحتیں اپنے پاس رکھیں، ان بھول بھلائیوں میں مت جائیے۔ وَنَذِيرًا، اور جس بات سے پیغمبر ڈرائیں اس سے ڈرانا بھی چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار مولوی نے جداں دا ڈرایا نا، لگتا ہے سانو جنت نہیں بھیجو۔ کیوں جی؟ پل سرات وال نالو پتلا تے تلوار نالو تکھا۔ ہن بندہ سوچدا پی دے اتوں میں اپنی قربانی کداں نساونی ہے؟ وال نالو پتلا، یہ تو دو ٹکڑے کر کے تلوار نالو تکھا، تے سائڈاں تے کنڈیاں، ادھروں وڈی جانا ہے، ادھروں کنڈیاں تے لٹکی جانا ہے، ماشاءاللہ تھلے جہنم چ روسٹ بروسٹ بنن ڈیا۔ کہندے مولوی جی انہاں بھی اللہ نے نہیں ڈرایا ہونا۔ جی واقعی ایسے نہیں اللہ نے ڈرایا، صحیح روایت نہیں ہے۔ لے آئیں سندن متنن، ویلکم۔ او جی قبر میں اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے، بچھو ہیں قبر میں، کوئی شک نہیں۔ میں نے بڑی قبروں کو کھودا ہے، دیکھا ہے، بچھو نکلتے ہیں، سانپ نکلتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، لیکن میرے مرشد نے کہا، ہاں قرآن مجید نے جہاں ذکر کیا ہے، صحیح حدیث نے کیا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا، رب کے مال کو روکنے والا، بندوں پہ خرچ نہ کرنے والا، سنت کے مطابق انکار کرنے والا، قیامت کے دن اس کے اوپر جو سانپ مسلط کیا جائے گا، 2 نقطے والا، خوفناک، خطرناک، اگر اس کے ڈنگ کا زہر دنیا میں ٹھیک ہے جی ہو گیا، مانیں گے؟ لیکن ہم 2 نمبر ڈراوے پیدا نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے میں مکہ میں ہی تھا، پتہ نہیں میرے جانے سے پہلے کا ایک واقعہ کوڈ کر دوں، یہ اور نوعیت کا ہے۔ ہمارے وہاں ایک بہت عظیم خطیب تھے جو بولتے تھے تو دنیا لفظوں کے ساتھ سر گھماتی تھی۔ بیت اللہ کے اندر واز ہو رہا ہے، اچانک ایک بندہ جو کرسی کے ساتھ بیٹھا ہے، نصیحت اور واز کے جملے سن کے فرط جذبات میں آ کے اس نے سر کرسی کے ساتھ مارا اور زخمی ہو گیا۔ حرم کے کیمرے واچ کر رہے تھے، ایشو اٹھا، چیک کیا گیا کہ یہ عالم بیان کیا کر رہا تھا، چیک کریں تو وہ ضعیف روایت بیان کر رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے ضعیف میں میٹھا مٹیریل تیز کر دیا جاتا ہے، کرنٹ تیز رکھ دیا جاتا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے۔ صحیح حدیث بڑا نارمل رکھتی ہے انسان کو، ضعیف میٹر آپ کو اچھالیں گے، کروڑوں اربوں خرب ڈال دیے جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں اجر صرف نماز پڑھنے کا بتایا 1000 نماز،
ضعیف روایت کیا کہتی ہے؟ 50,000. 1000 دے نوٹ تے 50,000 چ فرق تو بڑا نا بھائی. ہم مکے کا لاکھ مان رہے ہیں، صحیح ملا ہے. مسجد نبوی کا 50,000 والا صحیح نہیں ہے. میرا باپ بھی قبر سے اٹھ کے آ کے کہہ دے تو میں نے اپنے مرشد کی بات ماننی ہے. یہ ہے میرا پیار اور اعتبار، یہ ہونا چاہیے. کیوں؟ آگے اللہ کہہ رہے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ہم نے انہیں یہ 4 خوبیاں، خصلتیں، عہدے دے کے بھیجا ہے. کس لیے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ کو ویسا مانو جیسے مرشد منوانا چاہتے ہیں. چیک کیجیے آپ نے اللہ کو کس مرشد کے مطابق مانا ہے. میرے اور آپ کے سچے پکے ٹھکے 1 نمبر رسول، شاہد، مبشر اور نذیر. مرشد کامل تو کہتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. تمہارا وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. یہی تعارف کروایا قرآن میں، یہی ہے. ایک اور آیا مرزا، وہ کہنے لگا کہ اللہ سوتا بھی ہے، اللہ اونگتا بھی ہے، اللہ کبھی کبھی جاگ بھی لیتا ہے، کبھی بھول بھی جاتا ہے. ہم نے آج تلک، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بیعت لی تھی لوگوں سے، سلسلہ آج تک چل رہا ہے، خلافتیں چل رہی ہیں، لیکن جو میرے مرشد نے رب کا تعارف نہیں کروایا، ساری دنیا ادھر کی ادھر ہوگی. ہم نے اس تعارف کو نہیں چھوڑا، کیونکہ ہمارے مرشد کا تعارف ہی اصلی تعارف ہے جو وہ اللہ کا کروا کے گئے. نبی سے بھی کوئی بڑا ہوگا دعویٰ. ایک عالم، ایک خطیب، ایک دائی، ایک مبلغ، ایک امام، ایک قاری، ایک خطیب، وہ اٹھ کے کہے کہ رب کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اس کو تے میں، لے میں پڑھ، تال میں پڑھ، سر میں پڑھ، سریلا بن کے پڑھ، ہزاروں کے مجمع میں پڑھ، جھنڈے لہرا لہرا کے پڑھ، سر پہ لمبی پگڑی اور ترا بنا کے پڑھ، جبہ و شملہ میں پڑھ، مگر یہ جملہ میرے مرشد کا جو رب نے تعارف کروایا اور رب کا تعارف جو میرے مرشد نے کروایا اس کے موافق نہیں ہے. آپ اپنی سگی بیٹی کو کہہ رہے ہیں علی یا فاطمہ، بیٹی فاطمہ عمل کر کے آنا. اگر رب نے پکڑ لیا عمل پہ وہاں معاملے ہونے ہیں. کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتے پوت کوئی گال نہیں، میں ہے گا نا. ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا. لہٰذا دھوکے میں مت رہیں. اگر کوئی پیر خانہ، کوئی مرشد خانہ آپ کو رب کے ہوتے ہوئے بچے اور اولاد کہے فلاں جگہ تے جا کے منت منو، کالا بکرا دو، ککڑ رتا لال دو، منڈا ملے گا، تو پورے رستے چ جاندیاں جھولے لال کری جانا. میں ایسے پیر خانے کو دور سے سلام کروں گا، کیونکہ میرے مرشد نے کہا ہے اولاد صرف اللہ دیتا ہے، اولاد صرف اللہ دیتا ہے. اولاد پیدا ہو جائے تو زندگی بھی صرف اللہ دیتا ہے. میرے رب نے اپنے مرشد کے 3 بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم جوان نہیں ہونے دیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم نے کسی پیمبر کے، محبوب کے کسی بیٹے کو مرد بننے ہی نہیں دیا. پہلے اٹھا. لہذا نبوت کا سلسلہ کیسے نہیں ہے؟ نبوت یہ ہے تعارف اللہ کا. اور ہمارے ہاں تعارف کیا کروایا جاتا ہے؟ وہ جی پیر عبد القادر جیلانی کو مرید آ گیا، میرا مریدنی آ گئی. وہ جی میرا تے منڈا اج مر گیا ہے. اسرائیل نو کیا ملک الموت نو روحاں موڑ دے یار، تینوں میرا پتہ نہیں. کہنے لگے مینوں رب نے گھلیا ہے. کیا رب نے گھلیا؟ تے اتنے تھلے تے حکومت میری ہے. وہ 23 فلیٹ پھڑی، انہوں نے پچھو فلیٹ پھڑی، جا کے روح دیاں تھیلیاں چپٹا ماریا تو ساریاں تھلے نو کرتیاں. جننے اس دن مرے سی سارے زندہ ہو گئے. میرے پیمبر کے رب نے آنسو تو نہ دیکھے. ہاتھ میں، گود میں ابراہیم 18 مہینے عمر، کفن بھیگ رہا ہے. پوچھا گیا آپ بھی محبوب رو رہے ہیں؟ تو جواب کیا دیا؟ تعارف کروا رہے ہیں.
القلب یحزن والعین تدمع، دل میں دکھ آتا ہے تو دکھ مجھے بھی ہے، آنکھ بہتی ہے تو آنسو میرے بھی ہیں۔ ابراہیم تیری جدائیوں نے آج تیرے بابا کو بڑا دکھی کر دیا ہے، لیکن میں اپنے رب کے بارے میں ایک بھی جملہ ماتم والا نہیں بولوں گا۔ اگر میرے محبوب چاہتے تو لوگ کھڑے کر دیتے، پورے بقیع کا محاصرہ کر لیا جاتا، ادھر احد تک لگ جاتی۔ احد کی تاریخ نہیں، 70 شہداء ہیں، ایک بھی جملہ میرے محبوب نے ایسا نہیں بولا۔ اور کیا بولا؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی، جو دیتا ہے وہ بھی رب دیتا ہے، جو لیتا ہے وہ بھی رب دیتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں، زبان سے کوئی ایسی جزا فضا کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے اجر کو بڑا کر دے، اللہ ہمارے دکھ کو صبر دے دے، اور اللہ ہماری میت کو معاف کر دے۔ حضرات یہ ہے میرے مرشد، یہ ہیں آپ کے مرشد، اور یہ ہیں جن کا تعارف آگے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر پہ بھی ایمان و رسول ہی، صرف ایمان نہیں لانا، ایمان تو آپ اور میں سارے لے کے آئے ہوئے ہیں۔ میں آنکھیں بند کر کے مجھے کوئی شخص کہنا کہ میں کلمہ گو مسلمان ہوں، میں اللہ کی قسم اسے اپنے سے افضل سمجھتا ہوں کہ انہیں کلمہ پڑھیا میرے نالو چنگا ہے، اس سے بڑھ کے کیا کروں؟ لیکن آگے پریکٹیکل ہے۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، مرشد کامل کا صرف کلمہ پڑھ کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا کافی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی تو کلمہ پڑھا تھا نا، تو جدو لڑائی دی واری آئی کیا ٹری ہے تو کی کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، تسی تے تہاڈا رب جاؤ، تہاڈی واہ آپس چ سر رلی ہے، تسی چل کے یرا انہاں نو مارو مورو، انہاں دے قد بڑے وڈے نے، اور جب آپ فتح کر لیں گے ویکھیو پھر اسی قبضہ کداں کر دیں۔ قوم موسیٰ نے کہا ہے، اور جنہوں نے میرے پیغمبر کی بیعت کی، بیعت عقبہ میں جب بدر کی لڑائی آنے لگی، اعلانیہ کہا تھا محبوب ہم وہ قوم نہیں ہیں جو کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ اشارہ کریں ہم سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ بالکل ساتھ سمندر ہے، رابق بدر سے آگیا، جہاں آپ کا پسینہ ہوگا ہمارا خون ہوگا۔ یہ وفا کی بیعت ہے، یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، امتیوں کی عزت کے اوپر تو زندگی میں جنگیں لڑتے لڑتے بوڑھے ہو گئے ہو، پیغمبر کے دفاع میں، سنت کے دفاع میں، حقیقی مرشد کے دفاع میں، ان کی بیعت کے دفاع میں آپ نے کیا کرا ہے؟ کہاں مدد کی ہے؟ میں فخر سے نہیں، بڑا مٹ کے کہہ رہا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو زندگی ہوش کی دی ہے نا، پیغمبر کا دفاع کرتے گزری ہے، اللہ موت بھی اسی پہ دینا، سنت کا دفاع کرتے گزری، اللہ اسی پہ موت دینا، صحیح حدیث کا دفاع کرتے گزری ہے، قرآن کا دفاع کرتے گزری ہے۔ ہم نے نہ کبھی ماں دیکھی، نہ باپ دیکھا، نہ بھائی دیکھے، نہ عزیز و اقارب دیکھے، نہ ددیال دیکھا، نہ نیال دیکھا، نہ سسرال دیکھا، نہ یارانہ دیکھا، نہ گھرانہ دیکھا۔ ہم نے جب بھی دیکھا تو مصطفیٰ کا آشیانہ دیکھا ہے۔ 12 ربیع الاول کو تو آپ میں بڑی محبت جیسے اظہار کر رہے ہوتے ہیں، سر جی صرف ایک سوال ہی کافی ہے من کو سمجھانے کے لیے کہ پیغمبر نے 2.5 لاکھ انگوٹھے اکٹھے تھے، 2.5 لاکھ، آج موقع تھا، چلو بھی پڑھو بسم اللہ میرا نام، نالے محمد آکھو صلی اللہ علیہ وسلم تے نالے ایویں کرو، پھر اکھاں تے لاؤ۔ جناب نہیں ہوا، قبر میں بندہ جا سکتا ہے، ریالٹی کو رد کر سکتا ہے، مرضی تیری، لیکن کبھی ضمیر کی عدالت میں فیصلہ لے کر کے جا، اللہ کی قسم دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ توقرو کیا، تعزرو کیا مدد کی ہے؟ پیغمبر کی مدد کیا کی ہے یہ بتائیں صرف۔ توحید خالص لی، یہ ہے پیغمبر کی مدد۔ بلال جتنا مرضی کمزور تھا مگر آقا کے نال نال، اور یار وہ ماں کتنی کمزور تھی جہدے کول ہور کچھ نہیں سی تے جمدا کاکا لے کے آ گئی، حضور اینوں بھی نال لے جاؤ، اینوں بھی لے جاؤ، اینوں کی کرنا ہے؟ اگر کہیں تیر آیا ڈھال نہ ہوئی تے حضور تواڈے ہاتھ نوں بھی تیر نہ لگے، اینوں اگے کر دیا جے، تیر ایدے وچوں لنگدا رک جائے گا تے تانوں کچھ نہیں ہوئے گا، میری تے ہی محبت ہے، میری تے ہی مدد ہے، میں ہی کر سکنی عورت۔
سر جی آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ بیعت کر کے قبر پہ جا کے میرے پیغمبر نے کہا لا تجعلوا بیوتکم قبورا. رسول کا نام لے کے ہم نے کیا کیا نہیں دھوکے دیے لوگوں کو، خود کو کتنے دھوکے دیے، کتنے بڑے بڑے مالی دھوکے اور فراڈ کیے ہیں اور بیعت کروا کے کیے ہیں. جو کوئی کرتا ہے میں اس کا نہیں ہوں، وہ اس کا ذمہ دار آپ ہے، لیکن ایک دفعہ بتا دینا تو ضروری ہے کل قیامت کے دن آپ میرا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں، یار تینوں تو پتہ سی، تو دس نو. جب 11ویں والا پیر پیدا نہیں ہوا تھا، 11ویں کا لنگر نہیں تھا، 12ویں کا لنگر نہیں تھا، دین نہیں تھا، پیغمبر نہیں تھے، مرشد نہیں تھے، بیعت نہیں تھی، خلافت نہیں تھی، امامت نہیں تھی. یہ پہلیاں 4-5 صدیاں ادھر ہی لنگ گئیں. کبھی سوچے تو سی ٹھنڈے دل سے، پیغمبر کا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے، رسول اللہ کا نام لے کے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے جس یتیم کے گھر سے، میت کے گھر سے کل تیجا ساتا 10واں 40واں کھا رہے ہو. ہمارے منہ میں جگہ نہیں ہے، پیٹ میں جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم پیغمبر کے اس جملے کی قدر کرتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یتیموں کا مال کھانے والا پیٹ میں مت سمجھے کھانا جا رہا ہے، قورمہ جا رہا ہے، زردہ جا رہا ہے، پلاؤ جا رہا ہے، کھیر جا رہی ہے، بریانی جا رہی ہے، جہنم کی آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. مرشد پکڑ کے بھی فائدہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ رکنا ہوگا. مدد کیا کی ہے آپ نے؟ اپنے آپ کو چیک کریں. پیغمبر نے کہا ملاوٹ نہیں کرنی، پیغمبر کی مدد یہ تھی کہ ہم ملاوٹ نہ کرتے. اگر کہوں نا قسم کھانا چاہوں تو کھا سکتا ہوں، اگر آپ کہو کہ قرآن سر پہ تو رکھ سکتا ہوں. الحمدللہ میرا جو شعبہ ہے میں اس میں ملاوٹ نہیں کرتا، سوچا بھی نہیں. لا علمی میں، لا شعوری میں اگر کہیں ہو جائے تو میں بشر ہوں، انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. لیکن ضعیف 2 نمبر من گھڑت ادھر ادھر کی کہانی واقعہ سنا کے نیور. مرشد کے نام نہیں لگا. کیوں؟ میرے مرشد نے کہا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس گدی پہ بیٹھ کے تو جہنم، اور جس کرسی پہ بیٹھ کے میرے نام باتیں لگا رہا ہے نا، اور جس ممبر پہ چڑھ کے، یاد رکھ کل قیامت کے دن یہ عزت کی کرسی نہیں، یہ جہنم کے آگ کے انگاروں کی کرسی ہے جس پہ تجھے بٹھایا جائے گا. مولانا ڈر اللہ کا، حیا پیغمبر کی، اتباع محمد رسول وسلم کی، اطاعت اللہ کی. اللہ یہ کہنے کے بعد جو اعلان کرتے ہیں اور سننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے، ضرورت میں لے کر کے آئیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی اور پیش کیا، اس میں تعزیر اور توقیر. سب کی عزت کر رہے ہو، پیغمبر کی عزت کہاں ہے؟ اس موسم میں آ کے بڑے لوگ کہیں گے سر جی کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. میں نے کہا کس چیز میں؟ کہتا یار قوم نو کرن دو، کیڑا غلط کرن دے. میں نے کہا ذرا آئے میرے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد. اللہ کی بندیاں، مسلمان عورتیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بہویں، بچیاں مسجد میں آنا چاہیں نماز با جماعت کے لیے یا فرض نماز کے لیے یا جمعے کے لیے، روکنا مت. اسی پیغمبر نے یہ کہا جس پیغمبر نے کہا تھا کہ عورت کے لیے سب سے افضل نماز اس کے گھر کے آخری کمرے کے اندر چادر 4 دیواری کے ساتھ ہے. اسی پیغمبر نے کہا آنا چاہیں تو روکنا مت. اور پیغمبر کی کچی مسجد نبوی میں کہا جا سکتا تھا کہ ہلے ساڈے کول بندوبست نہیں کر، لکھا ہوتا ہے نا اشتہاروں پہ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہے. پیغمبر نے ایک گیٹ الگ کروا دیا تھا، باب للنساء. یہ عورتوں کا آج بھی گیٹ نمبر 3 اس طرف سے روزے کی طرف سے آئیں تو تیسرا گیٹ باب النساء ہے. اس دور کے لوگ پیغمبر سے بڑھ کے آپ زیادہ آپ کی عزتیں خاندانی، اور نہیں جی فتنے کا ڈر مسیطے نہیں جان دینا. جتنے مولویوں نے کہا ہے نا کہ مسجد میں عورت نہیں جائے فتنے کا ڈر ہے، انہاں بیچاریاں نے درباراں تے جان دی کھلی اجازت دیتی ہے، وہاں کوئی ڈر نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے مسجد میں کم از کم شرابی تو کم ہی آتا ہے نا، کوئی بھلا چکا آ جائے وکری گل ہے، لیکن وہاں دور بھی چل رہے ہیں، گھوٹ بھی رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جس وجہ سے سنگت بنتی ہے، جیسے لوگ جاتے ہیں آپ کے مدینہ ٹاؤن کے اندر ہی دائیں بائیں چیک کر لیں، پتہ چل جائے گا، کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. قرب و جوار میں اپنے محلے میں دیکھ لیں.
کس کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ماں بہن بیٹی کو بھیجنا سنگت میں گاڑیوں میں تو جائز ہو گیا، 3 دن 4 دن ہفتہ اجازت مل گئی، ایک جمعے کے لیے اور عید کے لیے نہیں جانا، فتنے کا ڈر ہے۔ یہاں فتنے کا ڈر تھا جہاں توحید ملنی تھی، جہاں توحید کا پارا پارا کروا کے، عقیدے کو رسوا کروا کے، عزت کو نیلام کر کے، پیمبر اور مرشد ہادی اور رابر کو انہوں نے تو اعلانیہ کہا تھا، لعن اللہ زوارات القبور، قبروں کے اوپر کثرت سے جانے والی عورتوں پہ اللہ لعنتیں برسائے۔ ہم نے چلے اس میں کوئی نرمی کا پہلو رکھا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، آخرت کے یاد کے لیے آپ جایا کریں وہاں، ان کے لیے، ان کو دیکھ کے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہم سے پہلے چلی گئیں تو ہم نے بھی جانا ہے۔ موت یاد آنی چاہیے۔ کون سی موت یاد آتی ہے؟ دھمال کے اوپر، رقص کے اوپر، سرود کے اوپر، سرنگیوں کے اوپر، قوالیوں کے اوپر، اور کتنے آلات ہیں جن کا میں تذکرہ کروں اور کن کن حالات کے ساتھ ہیں جن کا میں تذکرہ کروں۔ مرشد کی عزت کہاں ہے؟ حقیقی پیمبر کی عزت کہاں ہے؟ ربیع الاول والی محبت تو ہے، 11 مہینے اس کی مخالفت اور 12 مہینے خود، اس 12ویں مہینے کے اندر بھی ربیع الاول میں بھی مخالفت، میرے پیمبر کے 2.5 لاکھ صحابہ، آخری ربیع الاول اللہ نے یہ مہینہ ہی آپ کی زندگی میں آخری رکھا ہے۔ اگر یہ پہلا ہے نا پیدائش کے اعتبار سے، وفات کے اعتبار سے آخری بھی ہے، تو جاندیاں تے پیو کہندا نا یار ایک دفعہ رل کے سارے مینوں کوئی اپنا منہ بکھا دو، تو جاتے ہوئے ہی کہہ سکتے تھے یکم ہو گئی ہے تو باقی دن تھوڑے ہی رہ گئے نا اپنے، تو یار پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو کڑی منڈا نہیں جاندیاں پہلے دنوں تو پہلے ویاہ کرا جاندے، چل یار کوئی تھوڑا جہا مینوں اپنا جلوس کڈ کے ایک وکھا دو، مدینے دے بازاراں چ چکر لاؤ، چنڈے شنڈے، اتنی کہانیاں باندھیں گے، اتنے فلسفے باندھیں گے، اور اوپر سے کہیں گے کہ یہ مجرم ہیں، یہ غلط ہیں، یہ باغی ہیں، یہ منکر ہیں۔ اللہ کی قسم اس مرشد کی عزت اور توقیر اور وفا کا حیا نہ ہوتا تو شاید آپ کی بھول ہوتی، اس شہر کا سب سے بڑا جلوس کو لیڈ کرنے والا میں ہوتا۔ کوئی مالی کمی نہیں ہے، افراد کی کمی نہیں ہے، شاگردوں کی کمی نہیں ہے، مریدوں کی کمی نہیں ہے، ماننے والوں کی کمی نہیں ہے، حیا ہے تو اس مصطفیٰ کے، اس شریعت کی جس کے بارے میں رب نے کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ہر صبح و شام اگر تم نے رب کی پاکیزی نہیں کی تو پھر مرشد پکڑا کیسا ہے؟ 5 دفعہ دن چ نہ ہو تو میل پھر رہ جاوے۔ اس لیے بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی کہے دھوکہ دے، کلیئر کٹ کہو بھائی میں بیعت ہوں۔ شادی شدہ عورت نہیں کہتی میرے پہلے بچے ہیں میں شادی شدہ ماں، صاحب نال ذرا میرا اپنا میاں ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا رسول ہے، ہمارا پیمبر ہے، ہمارا مرشد ہے، ہمارا رابر ہے، ہمارا رہنما ہے۔ بیعت کے نام پہ جو فراڈ اور دھوکے اور عقیدے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اس سے بڑا فراڈ کیا ہوگا؟ عامل آپ سے بیعت بھی لے تو پھر کہے جی اسی تانوں کل دیاں گلاں دسنے ہیں، تہاڈے ہاتھ تے لکھیا جے، بھاجی لکھیا ہوئے گا۔ اللہ قرآن میں عربی میں اتار سکتے تھے، ہاتھ تے عربی تے نہیں سی لکھ سکتے، اینوں لکیراں تے رکھنا سی، گوڈے تے تھوڑیاں لکیراں نے، مینوں کوئی گوڈا پڑھ کے سناؤ نا ذرا، اب موڈے تے بھی لکیراں نے، یہ فیس کے بھی تیور ہیں۔ کہندا جی میں وہ چہرے تو دھوکھا کھا گیا، وہ تو ویسے مینوں بڑا ہس ہس کے ملدا سی، ایڈا کوڑا تے زہریلا مینوں نہیں سی پتا، تو کیا جانے؟ ہاتھ کی لکیروں پہ قوم کو لگا دیا، پتھروں پہ قوم کو لگا دیا، ستاروں پہ قوم کو لگا دیا، انسانوں کو اجاڑنے کے لیے مرشد پکڑے ہیں۔ یہ جی بہت بڑے عامل نے، پیر بابا نے، انہوں نے کہا کہ جیڑا بھی عمل کرو میرے تو اجازت لے کے، نہیں تے عمل پٹھا تے پارا پہ جانا۔ میرے مرشد نے کہیں نہیں کہا آ جنہ بھی ہے نا یہ ساری تانوں اجازت جے، کدی بھی تانوں پٹھا نہیں پیندا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھتا جا اس کے مطابق، جو کہنے کا ہے وہ کرتا جا، جو روکنے کا ہے رکتا جا، جا تو جنتی ہے۔ ادھر آ دم پارا پہ جانا، پٹھا پہ جانا، اینی دفعہ ایک لت تے کھلو کے چلا کٹیا ہے۔ جانے دیں، معاف کریں، آپ کسی بہت بڑی ہستی کو ماننے والے ہیں، آپ معمولی لوگ نہیں ہیں۔
ان کی سنت کی عزت کروائیں. 2 نمبریوں میں، جعلی پن میں. میرے مرشد کے پاس یہ کیس نہیں آتے تھے، آتے تھے. بندے نال لڑائی آئی تھی نا، عورت 28واں پارا. حضور کہندے چل اسی اللہ معاف کرے جے ساڈے ورگے اج پیراں والا صاحب ہوندا تو گل ہی ہور ہونی سی. یہ تینوں نہیں پوچھدا، چل چھڈ پرے کتھے دفع کر سو. اللہ جا اینوں پیا دے، گونگ ہو جو، چپ ہو جو، مر رڑ جاؤ، بعد چ ویکھ لیں گے، آپ کوئی حساب لا لیں گے. اسی کدے لیے بیٹھے ہیں؟ سر جی کیا نہیں ہو رہا؟ میرے مرشد چپ ہی ہو گئے. وہ لڑائی دسن ڈی ہے تو سونے چپ کہے مینوں ایمرجنسی ہے، کوئی مسئلہ دسو. تو مرشد کہندے نے وہی آئے گی تو پھر دساں گا. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ مرشد کو وحی کا علم ہونا چاہیے. اگر وحی کا علم نہیں ہے تو کم از کم چپ ہونی چاہیے. جب پتہ چلے پھر بتائے. یہ نہیں کہ جو مسئلہ ٹکسلا آن دو. وحی آئی، پورے کا پورا چیپٹر صفحہ اتار دیا، رکوع اتار دیا، آ جے مسئلہ. اگر بندہ بڈھی نو ماں کہہ لوے تو پھر آ حل جے. ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ چل چھڈ پرے. وہی معاملہ حلالے کا ہے. آج کل حلالہ کرواتے سے نکاح سے پہلے طلاق کے پیپر بھی سائن کرواتے ہیں کہ کل 12 بجے طلاق ہو جانی ہے، تو پاویں نہ دویں. وہ کہندا یار میرے تے اعتبار نہیں. کہندا گل اعتبار دی نہیں، اگے کئی وقوعے ہو چکے نے، لہذا تسی نکاح تے ہون ڈیا پہلے طلاق لکھو. قربان نہ جاؤں پھر ایسی مرشدی پہ. میرے مرشد نے لعنت کا توق ڈالا. لعن اللہ المحلل والمحلل له. پری پلانڈ حلالہ کرنے والے، قرآن کے حوالے دینے والے. اور جی قرآن میں لکھا ہے. قرآن والا حلالہ تو اتفاقی ہے، شادی ہوئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، صلح ہوئی ہے، طلاق ہوئی ہے، صلح ہو گئی ہے، آخر فائنلی طلاق ہو گئی ہے. اب یہ کہیں اور، وہ کہیں اور، اس نے اور جگہ شادی کری، اس کا بندہ مر گیا. یہ اب فارغ ہے، پہلوں کو پھر سمجھ آئی ممی ویلا ہے بھی چل مل رہی ہے. یہ جائز ہے، یہ اتفاقی ہے، پری پلانڈ نہیں ہے. لیکن ساری پلاننگیں کر کے مرشد کو سائڈ پہ کر دو تو مدد کس کی کر رہے ہو؟ دین کی. بیعت کس کی ہو؟ بات کس کی مان رہے ہو؟ دھوکوں میں مت پڑیں. آپ سے نماز بھی فارغ، روزہ بھی فارغ، حج بھی فارغ، بس تسی پیر خانے تے آ جا کرو سالانہ عرس، وہ دے چان کے سارا کچھ انشاءاللہ گناہ. پیر نصیر بیچارہ ایویں نہیں اینڈ تے روندا گیا. کدی سن لیا جی اپنے بھی کہن لگے سی کملا ہو گیا ہے یہ بابا، ہور طرح دیاں گلاں کرن لگ پیا. جب قبر قریب آتی ہے کچھ لوگوں کو رب تب بھی بہت کچھ دکھا دیتے ہیں. اللہ اینڈ کے اوپر بھی جا کے کچھ سمجھا دے تو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. جو پیر آپ کو توحید سے ہٹائے، جو سنت سے ہٹائے، جو پیر خانہ آپ کو قرآن کے ترجمے میں کہے پڑھے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو پیر خانہ آپ کو یہ کہے حدیث نہیں پڑھنی، جو پیر خانہ آپ کو کہے فلاں فلاں واقعات، قصے، کہانیاں یہ تو پڑھنے ہیں مگر یہ نہیں کرنا، اللہ لیو تو بچیا جے، تسی آلریڈی بیعت جے. اس سے بڑی بیعت کیا ہوگی جب قیامت کے دن سارے انبیاء ترلے ڈالیں گی امتیں مگر وہ کچھ نہیں. اللہ پھر میرے اسی مرشد کو کہیں گے محبوب آپ کو اجازت ہے کر لو سفارش کر لو. سر جی یہ دنیا چ بھی دسدا ہے. کئی دفعہ نا ابا واہ واہ ناراض ہوندا ہے، کہندا میں ہن منڈیاں نوں دابا لا بیٹھا تے میں نہیں ہوں منن. اداں کریں چل بھن نوں کہہ دیتا، بھائی کسی کو بول دیا، کسی دوست کو کہہ دیا، بیگم کو کہہ دیا تسی یار سفارش کر دیو چلو میں مان. اللہ کی اپنی شان ہے، شان ذوالجلالی ہے یار، وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے. اس نے میرے پیغمبر کو اتھارٹی دینی ہے کہ جنہیں دنیا چ مرشد نہیں منیا آ ویکھ لو. سارے انبیاء بھی سامنے خاموش ہیں. سجدہ کروا کے صفات کی اجازت دے کے صفات کبرا کروا کے تو پھر یہو جے پیر دا لڑ چھڈن دا بھلا دل کردا جیسا ہی ساڈا تو نہیں جے کیتا. نہ انہاں تو سونا لبا جے تو نہ اسی دل کسی ہور نوں دتا جے. تو جے کسی نے آن کے کہا بھی ہے بھی میری بیعت ہو جاؤ، تو سوچ نہیں سکتے میرے کنے کنے وڈے بزرگ نے تو کڈے کڈے حسین و جمیل نے، لیکن انہوں نے ایک ہی گل کہی ہے کہ سونے ہو تسی لکھ سونے ہو گے پر میرے سونے ورگے سونے نہیں. آپ کا علم بڑا ہوگا مگر میرے محبوب کے وحی والا علم نہیں. آپ پہ بڑے بڑے نزول ہوتے ہوں گے لیکن جس ہستی پہ قرآن نازل ہوتا ہو وہی نازل ہوتی ہو، ان سے بڑھ کے کچھ وما ینطق عن الہوا سے بڑھ کے کچھ نہیں. یہی شکر ہے ہم نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا، دھوکہ دیا بھی نہیں. اور اللہ ان دھوکوں سے بچائے. اپنے آپ کو کور کرو، دیکھو جو بھی مہینہ آئے سنت کیا ہے، طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے، پیغمبر کی راہبری کیا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. پھر دنیا جو کہیں دی یہ کہن دو،
ٹینڈ کرا کے عمرے تو آؤندے جے لوکی گلا نہیں کرتے, گنجا نہیں کہندے چھوٹے چھوٹے بچے ہو چاچو نے ٹینڈ کرائی ہے, لڑن لگ پیندے ہو, پریشان ہو جاتے ہو, چھوڑ دیتے ہو. نہیں, یہ ادا ہے, یہ وفا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے. اور میں دلی دعا کرتا ہوں اپنے ان تمام پیر خانوں کے لیے کہ جنہیں اللہ اگر وہ لا علمی میں کر بیٹھے ہیں تو بھی ان کو ہدایت دے دے, اگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو پھر بھی میں محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے نظر ثانی کریں. یہ دنیا عارضی ہے, چند دن کی ہے, یہاں کا میٹھا کہیں آگے جا کے کڑوا نہ بن جائے. اللہ ہم سب کو اسلام کی صحیح ہدایت اور اپنے مرشد کی صحیح راہبری اور رہنمائی میں زندگی گزارنے اور اسی میں موت دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, میرے کسی بھی ٹاپک کا مقصد نہ کسی کو نیچا دکھانا ہوتا ہے نہ کسی کو گرانا ہوتا ہے, کیونکہ مجھے کسی سے بلند بھی نہیں ہونا اور مجھے کسی سے آگے نکل کر کے کوئی داد بھی نہیں لینی. اصل مقصد اللہ اور اس کے رسول کو بڑا کرنا ہوتا ہے, ان کے عہدے اور مرتبے کو, ان سے کٹے ہوئے لوگوں کو محبت جو کرتے ہیں دلی طور پہ, اس محبت کو کیش کروانے کے لیے, تاکہ آپ کا یہ چیک جو ہے محبت کا کیش ہو جائے, ڈیفالٹر نہیں بنے. تو اس مقصد کے لیے ہم اپنے ٹاپکس رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں, دلائل کی طرف, حالات حاضرہ کی طرف. اگر آپ کو کوئی بات چبھی ہو, بری لگی ہو, تو صرف اتنا ذہن میں رکھنا کہ اگر میں کانٹا لے کے, یہ کانٹا اسی کانٹے سے نکالا جائے گا. درد تو ہوتی ہے, تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے, مگر کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریاکی. یہ جو انجیکشن ہوتے ہیں زہر کے ہی بھرے ہوتے ہیں, کوئی وجہ ہوتی ہے کہ ایک اور زہر کو مارنے کے لیے. تو کتاب و سنت کے دلائل کے اندر کمی بیشی نہیں, میرے لب و لہجے میں اونچ نیچ ہو سکتی, اللہ مجھے معاف کرے. دل پہ حق کو لیا کریں, کسی کی بات کو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ویلیو دیں اللہ اور اس کے رسول کو. یہ جو حالات ہیں نا ہمارے اس وقت, اللہ کی قسم اگر ہم نے اپنے مرشد کے طریقے کو لیا ہوتا آج یہ ذلت اور رسوائی نہ ہوتی, بالکل نہیں ہوتی. ہم نے صلاحیتوں کو دیکھ کے سلیکشن کی ہوتی, یہ بندہ یار اس میں یہ گر ہے, کمال ہے. کیا خیال ہے؟ تبصرے تو سارے ہی کر لیتے ہیں نا. سوئی وچ دھاگا پاؤن والی نوکری تے ایک انا ہویا سلیکٹ, انے واہ. اچھا تو لگتا ہے وقتی طور پہ, مگر حقیقت ایسے ہی ہے. کوئی پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے. جیسا بندہ پیش کر دے بس اینو اگے کر دو اللہ دی سپرد. نعرے مارنے والے بھی, ساتھ دینے والے بھی, ووٹ دینے والے بھی مل جاتے. مگر میرے مرشد کے پاس مدینے میں مسجد نبوی میں چل کے 2 لوگ آئے اور دونوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, میرے نبی کے صحابی ہیں. کہنے لگے جی یہ سیٹ خالی ہے تے اسی بڑا زبردست کام کریں گے. حضور نے کہا اسی منگن والوں نہیں دیندے, اسی آپ چنی دے. تے کنہاں نوں لایا؟ حضرت معاذ ابن جبل نوں تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اٹھ کے کہہ دینا کہ فرسٹ کزن کو لگا دیا تھا, اٹھ کے کہہ دینا جی اپنا داماد بھیج دیا تھا. نہیں, میں اتنی جرت نہیں کر سکتا. میرے مرشد کے فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس لیے بلا وجہ کی تعویلیں, بلا وجہ کی باتیں, ادھر ادھر کی حرکات, جھوٹے قصے کہانیاں, اس سے سنت کو نہ دبائیں, اللہ اور اس کے رسول کو دبانے کی کوشش نہیں کریں. حق کو جتوائیں, انشاءاللہ آپ کی جیت ہوگی, بھلے آپ اکیلے ہی کیوں نہ رہ جائیں. اللہ سے دعا ہے, اللہ میرے بڑے سارے بھائی بیمار ہیں جنہوں نے نام لے کے دعا کا کہا ہے, لیکن میں اتنے نام, لمبی لسٹ وہ نہیں لے سکتا, کافی شدید علیل ہیں. اللہ سب کو صحت دے دے. ہمارے اساتذہ, بزرگ, بہن بھائی, رشتہ دار, گھروں, ہسپتالوں میں, اللہ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیماری ہے. اللہ ان بیماریوں سے ہمیں نجات دے دے. اللہ مشکل حالات ہیں ہمارے اوپر, اللہ آسانیاں فرما دے. اللہ میرے وطن عزیز, اللہ دعا کر سکتے ہیں, دینا تو نے ہے. اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرما. اللہ اس کے بچے بچے کی, چپے چپے کی حفاظت فرما. اللہ دینی زمینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما. اللہ یہ غربت کہیں ہم سے ہمارا ایمان نہ چھین لے. اللہ یہ فقیری کہیں ہمیں کفر میں نہ بھیج دے. اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.